رمضان جواہر 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 جواہر رمضان 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 چوما در ارض و سما تابا توئی تابا توئی چوما در ارض و سما تابا توئی تابا توئی رشک ملک نور خدا رشک ملک نور خدا انسان توئی انسان توئی روشن سے رویت دو جہاں رخت خورشید و ماہ روشن سے رویت دو جہاں سے رخت خورشید و ماہ اے نور ذات کبریاء اے نور ذات رخشاں توئی رخشاں توئی چوما در ارض و سما آیات قرآن اب رویات تفسیر قرآن گے سویات آیات قرآن اب رویات تفسیر قرآن گے سویات اے روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ایمان توئی ایمان توئی چوما
در ارض و سما یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دست غما بیچارہ را دست غما بیچارہ را داما توئی داما توئی چوما گدر ارض و سما جامی رود از چشم ما جلوہ نما بہر خدا جامی رود از چشم ما جلوہ نما بہر خدا جان و دلم ہر دو فدا جان و دلم ہر دو فدا جانا توئی جانا توئی چوما گدر ارض و سما الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبینا مصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی خانقاہ طارق جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل صوفی باصفا حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قلندری ابولائی جہانگیری عثمانی دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کی 17ویں ایپیسوڈ میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں سلاسل کے بزرگوں کے احوال و واقعات اور بالخصوص میاں حضور دعوت فیض القدسیہ کا بزرگوں سے ملاقات کرنا اور مجذوبوں سے ملاقات اور میاں حضور کی زندگی کچھ واقعات چل رہے تھے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو مزید ہم آگے سماعت کریں گے، اور کیونکہ آج 17 رمضان مبارک ہے اور 17 رمضان مبارک اصحاب بدر کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، تو اصحاب بدر کے حوالے سے انشاءاللہ میاں حضور سے چند واقعات یا پھر جو ہے چند ملفوظات ہم سماعت کریں گے۔ میاں حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حضور خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ سلسلے کے واقعات وغیرہ سلسلہ چل رہا تھا، ماشاءاللہ بہت کمال واقعات آپ نے بیان فرمائے، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی آگے انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھنا چاہیں گے، اور اصحاب بدر کے حوالے سے بھی آپ کچھ ہمیں ملفوظات ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک اصحاب جو واقعہ بدر ہوا، جنگ بدر میں ایک بڑا عظیم الشان لشکر تھا، مسلمانوں کا حق اور باطل کا پہلا مارکا، اور اس میں کفار کی کیونکہ قوت بظاہر بہت زیادہ تھی، اور اس وقت مسلمان بظاہر بہت کمزور تھے، اور کفار کا یہ ارادہ تھا کہ ہم ایک حملہ کر کے اس قصے کو ختم کر دیں۔ تو بظاہر تو یہ اگر دیکھا جائے تو دفاع کی لڑائی تھی، لیکن یہی بنیاد تھی توحید کے باقی رہنے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ یہ جو لشکر تھا بہت کمزور اور بہت تھوڑا کفار کے مقابلے میں بظاہر ایسی ہی نظر آتا تھا، لیکن حق میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے غنیم کتنی بھی قوت رکھتا ہو اس سے نہیں ڈرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے ہی حوصلے دیے تھے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر جتنی بھی تدبیر ہو سکتی تھی وہ کری، صحیح۔ پھر آپ نے دعا بھی کری رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، آج جو مارکا ہے
اس میں اگر ہمیں فتح نہ ہوئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ یہ یعنی کہ تیرے توحید کی بقا کی جنگ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حقیقت میں بھی یہ بات تھی کہ یہ زمین پہ توحید کی بقا کی جنگ تھی. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح مدد فرمائی کہ آسمان سے باقاعدہ فرشتے جنگ کے لیے آئے لڑنے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنے بڑے کفار تھے جن سب کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے ہی بشارت دے دی تھی بے شک بے شک. سبحان اللہ کہ سبحان اللہ. کون کہاں قتل ہوگا. صحیح. اور جب جنگ شروع ہوئی تو بظاہر کفار یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم اس مارکے کو سر کر لیں گے. صحیح. لیکن ان کے مخبروں نے یہ خبر بھی دی ہوئی تھی ان کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام لے لے کر جگہیں بتائی ہیں سبحان کہ اللہ. کون کہاں قتل ہوگا. سبحان اللہ. تو وہ ڈرے ہوئے بھی تھے اس بات سے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں سبحان اللہ. وہ سب سچ ہوتا ہے. بے شک بے شک. لیکن چونکہ اب وہ سردار تھے اور متکبر تھے اس سے کہ وہ حق کو قبول کرتے ان کے تکبر نے ان کو نہیں قبول کرنے دیا. صحیح. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. صحیح. حضرت عبداللہ بن مسعود نے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا متکبر تھا کہ جب میں سینے پہ سے چڑھ کے بیٹھا اس کو قتل کرنے کے لیے تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں کسی سردار سے قتل نہیں ہو رہا، ایک دیہاتی سے قتل ہو رہا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ اگر تو میری گردن کاٹے تو ذرا نیچے سے کاٹی ہو تاکہ جب میرے سر رکھے جائیں نا تو سب میں اونچا لگے. اتنا متکبر تھا وہ. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس مارکے میں فتح دی سبحان اللہ. اور اس مارکے میں معجزات بھی ظاہر ہوئے. بے شک. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح بھی ہوئی اور اللہ نے اس مارکے میں ایک بشارت بھی بدریوں کو دے دی سبحان اللہ. کہ یہ ان کو جہنم سے نجات ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سب کے سب جنتی ہیں سبحان اور یہ جو چاہے کریں ان کی جنت واجب ہے ان پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ان کو یہ بھی بات رہی کہ غزوات سے بھی اس بات سے آزاد کر دیا کہ اگر یہ چاہیں تو شریک ہوں چاہے تو آگے غزوات میں کسی میں شریک نہ ہو لیکن جنت ان پر واجب ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمت سے نواز دیا سبحان اللہ. اور ان کی فتح سے آج توحید موجود ہے. سبحان اللہ. اب قیامت تک جتنی عبادات ہوں گی توحید کی اس کا اجر ان کو ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ انہی کی کاوش اور کوشش اور قربانیاں تھیں جو توحید آج باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کی بنیاد ڈالی ہوئی تھی یہ. اللہ تعالی حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. ہم یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو یہ مارکا ہے اس میں یہ سبق بھی ہے کہ اگر آپ حق پر ہو تو آپ حق کے ساتھ رہو. باطل کی قوت سے مت گھبراؤ کتنا طاقتور ہے. صحیح. اگر انسان حق پہ رہتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتی. بے شک. لیکن اگر جان کے خوف سے وہ باطل کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی جان کھو دیتا ہے. صحیح. بظاہر تو اس کی جان بچ جاتی ہے مگر وہ اپنی جان کھو دیتا ہے.
اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے دل کے اندر سب سے بڑی جو بیماری ہے نا، جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ کبر ہے۔ انسان کا تکبر، اس کا دل کا جو تکبر ہے نا، وہ اس کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ یہی بات تھی کہ ابو جہل جانتا تھا اس بات کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سچے ہیں، بے شک۔ مگر اس کے کبر اور تکبر نے جو ہے نا اس کو حق کو قبول نہیں کرنے دیا۔ صحیح۔ یہ خوبی کی بات ہے یہ کہ جس دل میں کبر کی بیماری ہو وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ جانتا ہو۔ صحیح۔ صوفیہ کے نزدیک، سلاسل میں صوفیہ کے نزدیک علم تصوف جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی بیماری قرار دیتا ہے اس کو۔ کہتا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا اس کے دل میں کبھی حق نہیں آئے گا، صحیح۔ اور اس کے دل میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی بیماری ہے یہ، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں یہ بیماری پیدا ہو جائے، نہ ان کا پیسہ ان کے کام آتا ہے، نہ ان کا علم ان کے کام آتا ہے، نہ ان کی عبادت اور تقوی ان کے کام آتا ہے، وہ اپنے کبر میں اس کو سب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ کیوں کہ کبر جو ہے نا حق کو تسلیم نہیں کرنے دیتا، بظاہر حق کمزور نظر آتا ہے، اور وہ کمزور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے کبر کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ابو جہل کا کبر نکل جاتا اور وہ حق کو قبول کر لیتا، جبکہ وہ سمجھتا تھا کہ اتنے سے لوگ، کمزور سے لوگ جن کے پاس نہ لڑنے کا حرب کا سامان ہے نہ کچھ ہے، دیہاتی لوگ ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، حق چاہے کمزور ہو لیکن مدد الہی اسی کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مدد اسی کے ساتھ شامل ہوتی ہے سبحان اللہ۔ جو بظاہر کمزور ہوتا ہے اور حق پر ہو کر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں اس بات میں جو ہے ہمیشہ اس کی کوشش رکھنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ ہوں۔ صحیح۔ حق پر تو سب ہوتے ہیں۔ ابو جہل حق پر ہی تو سمجھتا تھا کہ میں حق پہ، مجھے بھی تو آیا تھا لڑنے کے لیے۔ حق پر ہونا اور حق کے ساتھ ہونا دونوں الگ الگ بات ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی آدمی، آپ اس سے پوچھو جتنے بھی گمراہ ہیں وہ سارے حق پر ہیں؟ ہر اپنے حق کے ہونے کی دلیل دے گا، لیکن حق پر ہونا اور حق کے ساتھ ہونا دونوں الگ الگ معاملے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ ہونے کو فرمایا ہے سبحان اللہ۔ کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ متواصل۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سبحان اللہ۔ صبر کی تلقین حق کے ساتھ کیوں ہے؟ اسی لیے صبر کی تلقین حق کے ساتھ ہے کہ بظاہر حق کمزور نظر آتا ہے اور اس پہ امتحان اور آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو صبر کی تلقین ہے صحیح۔ کہ صبر کے ساتھ رہے۔ کیوں
کہ صبر استقامت عطا فرماتا ہے، کہ صبر اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں استقامت ملتی ہے، صحیح، اور استقامت کرامت سے زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہمیں اس پہ استقامت ہو جائے۔ سبحان، تو یہ جو جنگ ہے بظاہر ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ حق کتنا ہی کمزور ہو مگر حق کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ، کیوں کہ حق کے ساتھ ہی کامیابی ہے، حق ہمیشہ کمزور نہیں رہتا۔ اور پھر آزمائش تمہاری اسی میں ہوتی ہے صحیح، کہ جب تم کمزور ہو اور حق کے ساتھ ہو اور باطل طاقتور اور تمہارے سامنے ہو، جبھی تو آزمائش ہوگی، صحیح، ورنہ اگر تم طاقتور ہو اور باطل کمزور ہو تو پھر آزمائش کہاں ہوگی؟ صحیح، تو اللہ نے وہاں اپنے ان بندوں کو آزمایا بھی، بے شک، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو استقامت عطا فرمائی اور استقامت کے ساتھ فتح فرمائی نصیب، سبحان، اور اپنی نعمتیں بھی تمام کر دی ان لوگوں پر۔ پھر بے شک، یہ بھی بات ہے۔ سبحان، تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا حق کے ساتھ رہنے کی صحیح، توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے تکبر، کینہ، بغض، حسد، اس کی بیماریوں کو دفع فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ عز و جل اصحاب بدر کے حوالے سے میں صاحب ماشاء اللہ گفتگو فرمائی، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آگے انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو ہے سجاد قادری صاحب موجود ہیں، ہم ان سے گزارش کریں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح ثرائے فرمائیں۔ ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے، ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے، ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی، اترے حضور دل پہ میرے نعت آپ کی، تو
ہر رات یوں ہی گھر پہ میرے چاندنی رہے، ہر رات یوں ہی گھر پہ میرے چاندنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، اور جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، تو مسرور یوں ہی آنکھ میری بند ہی رہے، مسرور یوں ہی آنکھ میری بند ہی رہے، ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے۔ الحمدللہ عز و جل، جیسے اصحاب بدر کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا، تو اسماء اصحاب بدر کا ایک نقش الحمدللہ میاں صاحب نے تعلیم فرمایا ہے، اور گویا کہ باقاعدہ میاں صاحب نے اس کو جو ہے بنوایا ہے، اور اس نقش کے بڑے فوائد جو ہے پچھلی نشستوں میں ہم نے سماعت کی ہے، پچھلے سال بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ وہ نقش جو ہے جس شخص کے پاس بھی ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس پر کوئی جادو وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نقش جو ہے اس کے اوپر شیشے کا فریم بنوایا جاتا ہے، شیشے کے فریم میں بنا کے اس کو لگایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس پر جادو کرتا ہے تو جادو کا اثر یہ ہوگا کہ اس جو فریم جو ہے اس پر جو شیشہ لگا ہوا ہے وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ شخص جو ہے جادو سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ جو ہے جو احباب اس نقش کو حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو ہے مرکز کے جو ہے نمبر چل رہے ہیں، خانقاہ کے نمبر موجود ہیں، تو اس نمبر پر جو آپ رابطہ کر کے جو ہے نقش حاصل کر سکتے ہیں۔ میاں حسین کی بارگاہ میں ہم سائلن کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک بھائی ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں اور غصہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے طبی اور روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ معون کی آخری آیتیں، 4 آیتیں آخری، روزانہ 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اور طبی یہ ہے کہ معجون نجا، صحیح، ایک معجون آتی ہے صحیح، نجا کے نام سے، اس کی آدھی چمچی روزانہ اس کو استعمال کرائیں، صحیح، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی فرق آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اجملین کی ایک گولی آتی ہے اجمل دواخانے کی، اجملین کے نام سے، اگر اس معجون نجا کے ساتھ وہ بھی استعمال کرائی جائے تو ذہنی مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ سوتے ہوئے انگلیاں اور ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، دل بہت تیز دھڑکتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ صحیح، دوسری یہ ہے کہ کھانے کے درمیان میں، کسی بھی ایک کھانے کے درمیان میں صحیح، ایک جوا لہسن کا، دیسی لہسن کا کھایا کریں، صحیح۔ شکایت دور ہو جائے گی۔ اچھا، لہسن کے حوالے سے شاید یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لہسن کا جو جوا ہے اس کا زیادہ استعمال کرنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ہفتے تک کریں، صحیح۔ اس سے زیادہ نہ کریں۔ اچھا، کولیسٹرول کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے لہسن؟ کولیسٹرول، ہارٹ بلاکیج، صحیح، ہاتھ پیروں کا سن ہونا۔ صحیح، ٹھیک ہے، 2 سے 3 ہفتے اس کو استعمال کیا جائے، اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ انڈیا سے ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک مزار پر گیا، وہاں میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی اور عبادت ریاضت کرنے لگا، اچانک ایسا ہوا کہ بالکل ہی عبادت سے دل ہٹ گیا، آپ اس حوالے سے کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے کہ سورہ غاشیہ لکھ کر پانی سے دھو کر پیا کریں، صحیح، تو انشاءاللہ تعالیٰ عبادت میں دل لگنے لگے گا دوبارہ۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون ہے، ان کا سوال ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی عمل ارشاد فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ یا وارث روزانہ 707 مرتبہ پڑھا کریں،
آگے پیچھے درود شریف اور پانی دم کر کے پئیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ صحیح۔ ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ نیک اور متقی بننے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ نیک اور متقی بننے کے لیے وظیفے کیا، انسان کو کچھ خود بھی تدبیر کرنی پڑتی ہے۔ صحیح پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک اور متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، صحیح اس بات کا یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر حال میں ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں جواب دینا ہے، آخرت کا یقین پیدا کریں۔ صحیح تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم یا کریم ہو، یا کریم۔ صحیح اس کا ورد رکھیں کثرت سے۔ صحیح۔ ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ خواب میں میں نے 3 شیر دیکھے جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جنہوں نے خواب دیکھا ہے مگر انہوں نے شیروں کو دیکھا ہے تو ان کے مقاصد میں کامیابی کی علامت ہے، صحیح کہ ان کے لیے کوئی بھی مقصد ہوگا، یا وہ کسی مہم پہ یا کسی کام میں یا کسی چیز میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس میں کامیابی و کامرانی ہوگی۔ صحیح۔ ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ جریان کا مسئلہ ہے اور وزن نہیں بڑھتا، اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ جریان کے لیے سنگھاڑا، چنے اور مصری جی تینوں کو پاؤڈر بنا لیں، برابر وزن لے کر آدھی آدھی چمچی کھایا کریں تو وزن بھی بڑھے گا اور جریان بھی دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 14 ماہ کا ایک بچہ ہے، کافی بیمار رہتا ہے، 2 بار بخار بھی ہوا ہے، کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ اول حق 108 بار پڑھ کے صحیح اس کے کانوں میں دم کریں، اس پہ دم کریں اور جو کوئی فیڈر وغیرہ دودھ وغیرہ یا اس کو دیتے ہیں اس پہ دم کر کے پلائیں۔ صحیح۔ جیسے آج کل بخار کا بڑا معاملہ آج کل چل رہا ہے، بچوں کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے، تو یہ سب بچوں کے لیے جو اس طرح کر لیں۔ بالکل۔ ایک صاحب ہیں، انڈیا سے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے الٹے کان میں بھن بھن آوازیں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور ارشاد فرمائیں۔ اچھا ہے، اس کی روحانیت آس پاس رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ کسی سے رقم لینی ہو اور وہ نہ دے تو اس کے لیے کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ سورۃ القاریہ پڑھیں 41 مرتبہ روزانہ۔ صحیح۔ ایک خاتون ہے، 45 سال عمر ہے اور 5 سال سے کولیسٹرول کی شکایت ہے، جوڑوں میں درد، گھٹنوں پر سوجن رہتی ہے اور کمر کی نسوں میں بھی درد رہتا ہے۔ اس کے لیے کلونجی، پھڑ کا چھلکا صحیح پاؤڈر بنا لیں اور السی اور میتھی دانہ ساتھ میں ملا کے ان چاروں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھیں، آدھی آدھی چمچی کھائیں، صحیح صحیح ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور بھی کئی سوال ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ رہے گا اور یہ سوالات انشاءاللہ ہم شامل کرتے رہیں گے الحمدللہ سے۔ جیسے کہ آپ کو کافی دنوں سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ عز و جل خانقاہ کے لیے ایک جگہ لے لی گئی ہے جس کے اندر مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ کی بھی جگہ اس میں موجود ہے، تو اس میں کافی اخراجات جو کہ اس میں لگ چکے ہیں اور تقریباً 1,30,00,000 کی تقریباً یہ جگہ ہے، کچھ پیمنٹ جو ہے کی جا چکی ہے اور مزید جو ہے پیمنٹ کرنی ہے اور پھر مزید آگے تعمیرات کا سلسلہ بھی ہوگا، تو یقیناً تمام چیزیں صدقہ جاری ہیں الحمدللہ سے۔ بہت سے لوگوں کا تعاون کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ جو کامران بھائی بھی اس حوالے سے بیان کر رہے تھے، کئی لوگوں نے جو ہے اپنے تعاون پیش کیے ہیں، تو جو احباب ابھی تک اس میں اپنا حصہ شامل نہیں کر سکے تو ان سے گزارش ہے کہ اس کے اندر جو ہے لازمی طور پہ اپنا حصہ شامل کریں اور مرکز سے جڑے رہیں، انشاءاللہ سے ہمیں بڑی مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ آخر میں سب کوئی اسم جو ہے تعلیم فرمائیے۔ اسم یا کریم، اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر اسماء میں سے ہے صحیح اور اہل ریاضت کے لیے یہ اسم جو ہے بہت قیمتی ہے۔ سبحان بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کو 27,000 مرتبہ روزانہ سبحان پڑھے صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو معرفت کے لیے کھول دیتا ہے سبحان اور وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ سبحان اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی مہم درپیش ہو تو وہ 3 روز میں 27,000 مرتبہ پڑھے اس کو، صحیح تو اللہ تعالیٰ اس کی مہم کو اس پر آسان کرے گا۔ سبحان جو شخص روزانہ اس کو 270 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا
تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مشکل ایسی نہیں آنے دے گا جس کا حل نہ ہو، صحیح، اور کوئی بیماری اس پر ایسی نہیں آئے گی جس کا علاج نہ ہو، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو، اس کی کاموں کو آسان کرے گا، اس کے روزی رزق میں برکت ہوگی۔ صحیح، تو اس کو کم سے کم 270 مرتبہ ہر نماز میں پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن میں قوت تسخیر نہیں ہوتی، صحیح، اگر وہ اس اسم کا ورد کریں روزانہ 2700 مرتبہ، صحیح، تو لوگ ان کی بات ماننے لگے، ان کی بات سننے لگے، اور انہیں قوت تسخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل ریاضت کے نزدیک اس اسم کا پڑھنا جو ہے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دوسری بات، یہ اسم یقین پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ جو 270 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس اسم کو پڑھے تو اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا یقین بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اسم میاں بیویوں کی محبت کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ سبحان اللہ، وہ عورت جو سمجھتی ہو کہ اس کا شوہر اس پر، اس کے بیوی اس کے بچوں پہ توجہ نہیں دیتا، تو وہ 270 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یا چینی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلائے۔ یا وہ شوہر جو سمجھتا ہے اس کی بیوی نافرمان ہے، اس کی فرما برداری نہیں کرتی ہے، وہ بھی اس اسم کو اتنی ہی مرتبہ پڑھ کے اپنی بیوی کو پلائے، تصور میں اس پہ دم کرے، صحیح، تو دونوں میں میل محبت پیدا ہوتی ہے۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ الحمدللہ آج ماہانہ 17 تاریخ ہے، اور جو ہے ماہانہ 17ویں شریف کا جو ہے الحمدللہ خانقاہ میں اہتمام ہوتا ہے، اور ہر مہینے جو ہے تقریباً 9 بجے جو ہے یہ محفل جو ہے ختم خواجہ شریف ہوا کرتی ہے، اور رمضان کے اندر جو ہے کیونکہ رات میں تراویح کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے فاتحہ خوانی جو ہے وہ افطار کے وقت ہوا کرتی ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ یہ فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، تو جو احباب سماعت کر رہے ہیں، جو قریب رہتے ہیں، لازمی جو ہے فاتحہ خوانی میں شرکت فرمائی ہے۔ میاں صاحب اس حوالے سے ایک سوال ہے کہ 17 کی محفل ماشاءاللہ ہم سالہ سال سے دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کبھی بھی اس حوالے سے ناغہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا کرتے ہیں، تو یہ آپ نے کب سے شروع فرمایا؟ مختصر اس حوالے سے بھی گفتگو فرما دیں۔ اور یہ ہمارے ہاں جو ہے سن 80 سے چل رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس میں بالخصوص حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے پردادا مرشد شاہ عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، اور حضرت شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار رحمۃ اللہ سبحان علیہ، اللہ، سبحان اللہ، ان 3 بزرگوں کی نسبت سے یہ ختم ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور تینوں بزرگوں کی جو تاریخ ہے وہ 17ویں شریف ہی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے یہ ختم دی اور جاتی ہے۔ عثمان میاں کی جو ہے میاں صاحب عثمان میاں کی جو تاریخ ہے وہ یکم ہے، یکم ہے، ویسے ان کی جو سالانہ تاریخ ہے وہ یکم ربیع الثانی ہے، صحیح، صحیح، تو آپ بھی جو ہے 17ویں شریف ہی نیاز دلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور مجھے انہوں نے 17ویں شریف کا ہی حکم دیا تھا سبحان اللہ، کہ میں 17ویں کرا کروں، سبحان اللہ، تو اس حوالے سے 17ویں شریف کی جاتی ہے صحیح، اور سن 80 سے کی جا رہی ہے، تقریباً 43 سال گزر ماشاء گئے۔ اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ عزیز، اور ماشاء اللہ مستقل مزاج سے ماشاء اللہ میاں صاحب یہ 17 کی محفل یہ کیا کرتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے اس میں شرکت فرمائیں، اور 17 رمضان مبارک کے اصحاب بدر کے حوالے سے ہم نے گفتگو فرمائی، ان کے لیے بھی اصالہ ثواب کیجیے، اور اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وصال بھی آج ہی 17 رمضان مبارک کے دن ہی ہے، اب ان کے لیے بھی خوب اصالہ ثواب کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں حضور دامت فیوزہم القدسیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، میاں حضور کا سایہ شفقت تعدے قائم و دائم فرمائے، میاں حضور کے علم عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اس خانقاہ سے ہمیں تادم حیات وابستہ فرمائے۔ میاں سب دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ آمین، یا الہ العالمین، یا رحم الرحیمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں
ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیہ سے، اموات ناگہانیہ سے، امراض ناگہانیہ سے محفوظ فرما۔ اللہم ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ اللہ یا الہ العالمین، اصحاب بدر کے توسل اور وسیلے سے یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ذوالفضل میں جو مسلمان ہم سے پہلے دنیا فانی سے کوچ کر چکے ان سب کی مغفرت فرما، اللہ انہیں اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہمارے بزرگان اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ذوالفضل میں ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔